میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موضوع چل رہا ہے، اور فارمیٹ کے مطابق قرآن عظیم کی مختلف آیات کو مستند تفاسیر کے روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ پچھلے پروگرام میں وہی جو بھی ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور تبلیغ فرمائی، اور جواب میں جو فرعون کا رد عمل ظاہر ہوا اس پر تبصرہ ہم کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک واقعے کو، جیسے کہ میں نے بھی تقریباً 7-8 بار اس کو بیان کیا ہے، اور 7-8 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا، تو ہم اسی لیے ہر مقام کو ذکر کر رہے ہیں کہ الفاظ اور انداز بیان اللہ تبارک و تعالی نے تبدیل فرمائے ہیں، بالکل بے عینی ایک جیسے الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، ایک جیسی چیز نہیں ہے، ہر جگہ تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ تو ایک تو اللہ تبارک و تعالی کی حکمت پر نگاہ رکھتے ہوئے آپ غور و تفکر فرمائیں کہ 8 مقام پر ایک ہی واقعے کو 8-10 مقام پر ذکر کرنا ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یقیناً اس میں بے شمار درس اور نصیحت کے موتی رکھے ہیں، عبرت کے موتی رکھے ہیں، جنہیں چننا ہمارا کام ہے۔ ورنہ اتنی تکرار کے ساتھ ایک ہی بات کو بار بار بیان کرنے سے آپ خود سمجھتے ہیں کہ بوریت پیدا ہو سکتی ہے، یا غیر اہم بات کو اگر بار بار ذکر کریں تو سامنے والا کوفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکیم مطلق تعالی نے جب اس کو بیان فرمایا اور کثرت سے بیان فرمایا، تو پہلی بات تو یہ ظاہر ہو گئی کہ یہ کوئی بیکار بات نہیں ہے، بہت اہم بات ہے، اور پھر اس کے اسلوب کو تبدیل کرنا ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ واقعے کی نوعیت اگرچہ ایک جیسی ہے، لیکن اس میں بیان کردہ باتوں سے جب لوگ ان پر غور و تفکر کریں تو نئے نئے عبرت کے موتی حاصل کریں، اور اس سے اپنے اعمال کو، اپنی سوچ اور فکر کو اور اپنے ظاہر و باطن کو مزین کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ لہٰذا ہماری بات چل رہی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، فرعون نے انکار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا وعدہ پورا فرماتے ہوئے ان پر عذاب یعنی طوفان ایک مسلط کر دیا، اور یہ ایک قحط میں شدید قسم کے مبتلا ہو گئے۔ تو فرعونیوں نے پلس بمع فرعون یہ عرض کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اپنے رب سے دعا فرمائیے کہ وہ اس عذاب کو دور کر دے، اگر وہ دور کر دے گا تو ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، ہدایت پا جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جب وہ عذاب دور ہو گیا تو یہ پھر گئے، اپنے عہد کو توڑ دیا، اور فرعون نے فخراً کہنا شروع کیا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا میرے پاس مصر کا ملک نہیں ہے، سلطنت نہیں ہے، اور یہ نہریں جو میرے سامنے سے جاری ہیں یہ دیکھو، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میری کتنی عظمت ہے، کتنی بڑائی ہے، کتنی بزرگی ہے؟ اور پھر اس نے کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں زیادہ بہتر ہوں یا یہ جو سامنے کھڑے ہیں حقیر یہ زیادہ بہتر ہیں؟ اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ یہ وہی سوچ ہے جو آج ہماری بھی آج کے دور میں مسلمان ہونے کے باوجود سوچ ہے کہ ہم لوگوں کی عزت کا معیار، اس کے درجات کو متعین کرتے ہیں اپنے بنائے ہوئے معیاروں کے ذریعے، اپنے سٹینڈرڈز ہم نے بنا رکھے ہیں۔ مثلا ہم کسی کو بڑا عالم، بڑا بزرگ اس وقت مانیں گے کہ جب جبہ شبہ پہنا ہوگا، سامنے پبلک بہت ساری ہوگی، کثیر لوگ ہاتھ چوم رہے ہوں گے، 10-15 گارڈ پیچھے کھڑے ہوں گے، تو ہم کہیں گے بھئی یہ بزرگ ہے۔ اور اگر کوئی بیچارہ ایک حقیقتاً صاحب علم ہے، اس کے پاس کثیر علوم ہیں، لیکن وہ تنہا نظر آیا آپ کو کہیں بیٹھا ہوا، تو آپ کہیں گے اس کے پاس بزرگی کہاں ہے؟ اگر بزرگی ہوتی تو پبلک بھی جمع ہوتی، جبہ شبہ یہ پہنا ہوتا، اور بڑے اس کے ساتھ دنیاوی ٹھاٹ وغیرہ بھی ہوتے، گاڑیاں اس کے پاس ہوتی۔ تو یہ ہمارا بنایا ہوا غلط معیار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر معاذ اللہ حقیر کہنا اسی غلط سوچ کا نتیجہ تھا۔ تو ہم آپ کو یہی سمجھا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں افرادی قوت نہیں دیکھی جاتی، خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی، مقام و منصب نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کے کچھ اور معیار ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، یا لے کر ہی پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول بندہ ہے۔ اب اس سے اکتساب فیض حاصل کرنے میں ہمیں سعادت محسوس کرنی چاہیے، نہ یہ کہ پہلے ہم اپنے بنائے ہوئے معیار پر اس کو پرکھیں،
اترتا ہے تو بزرگی مان لیں گے، نہیں اترتا تو اس کو حقیر و کمتر مان کر اور اسے اپنے سے دور کر کے یا خود کو اس سے دور کر کے اس کے فیض سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ایک مقبول بندے کی مکمل برکات ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی ہیں۔ لہٰذا یہی ہم پچھلے پروگرام میں آپ کو لاسٹ میں سمجھا رہے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جو مقام و مرتبہ کوئی حاصل کر سکتا ہے وہ تو ایک تو سب سے بڑی بات کہ ایمان ضروری ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، تیسری بات یہ ہے کہ وصف علم سے اگر متصف ہوگا تو جیسے جیسے یہ علم بڑھتا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ مقبول اور محبوب ہوتا جائے گا۔ لہٰذا اب آپ یہ معیار نہ بنائیں کہ پہلے ہم کسی کا سادہ سا کوئی لباس دیکھیں گے جس کو ہم سادہ کہتے ہیں، حالانکہ سادگی کی تعریف کوئی اور ہے، سادہ لباس ہم دیکھیں گے یہ ہے تو بزرگ، ورنہ نہیں، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اسی طرح افرادی قوت ضروری نہیں ہے، ہم نے آپ کو بارہا بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت بعض اللہ کے نبی اس طرح آئیں گے کہ ان کی قوم کا صرف ایک فرد ان کے ساتھ ہوگا، یعنی پوری قوم نے ان کو رد کر دیا ہوگا، ان کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا ہوگا، اور اس وجہ سے صرف ایک شخص ایمان لایا ہوگا اور وہ نبی اسی شخص کے ساتھ میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں تشریف لائیں گے، حاضر ہوں گے۔ تو سوچئے کہ کیا صرف ایک شخص کا ساتھ دینے کی بنا پر ان نبی کا مقام، مرتبہ، وقار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے گر گیا ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں، کوئی بھی جرأت نہیں کر سکتا کہ ایک مثال کے طور پر ایک شخص اس کے پیچھے کروڑوں لوگ ہیں تو وہ اس نبی سے افضل ہے، یعنی اگر وہ غیر نبی ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں اور ہم یہ کہیں کہ جی اس نبی سے افضل ہو گئے اس لیے کہ ان کے پاس تعداد ہے، ان کے پاس تعداد نہیں، تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی ایسا نہیں کہے گا۔ معلوم یہ ہوا، خلاصہ کلام یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے یہ معیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے کسی مقبول بندے، مقرب بندے، بزرگی حاصل کیے ہوئے بندے کا یہ اسٹینڈرڈ نہیں رکھیے کہ جی پہلے یہ چیزیں ہوں گی تو ہم بزرگ مانیں گے، ورنہ نہیں۔ چنانچہ اگر ایک شخص صاحب علم ہے، مسلمان ہے، صحیح عقیدے کا حامل ہے اور اس کے پاس علم کی دولت موجود ہے، اس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہے، باطن کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور آپ کے سامنے کوئی وہ اعلانیہ گناہ نہیں کرتا ہے، تو اگر آپ اس کے بارے میں عقیدہ رکھیں یا ذہن رکھیں کہ یہ اللہ کا ولی ہوگا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جو اعلانیہ طور پہ گناہ سے بچے، وصف علم سے متصف ہو، اس کا ظاہر باشرع ہو، تو یقیناً وہ درجہ ولایت کا حامل ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ولی ہو سکتا ہے، میں نے اسی لفظ کہا، تو یقینی سی بات ہے کہ اگر کوئی ولی ہوتا بھی تو اس کے سر پہ کوئی سینگ تو نہیں نکل آئیں گے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آوازیں تو نہیں آئیں گی یہ ہمارا ولی ہے، بلکہ ہم اسی طرح حسن ظن قائم کر کے اولیاء کو پہچانتے ہیں اور ان کو اللہ کا ولی قرار دیتے ہیں۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود اللہ کا ولی اللہ کی اجازت سے کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ کا دوست ہوں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کہتا تو پھر ہمارے اوپر یہ موقوف ہے کہ ہم اپنا وہ معیار بنائیں اس کی بزرگی کو ناپنے کے لیے، اس کی بزرگی کو جاننے کے لیے، اس کے بارے میں ولی ہونے کا حسن ظن قائم کرنے کے سلسلے میں وہ معیار بنائیں جو شریعت نے معیار دیا ہے، اور وہ میں نے آپ کو بارہا بتا رہا ہوں کہ مسلمان ہونا، صحیح العقیدہ ہونا، صاحب علم ہونا، ظاہر کا باشرع ہونا، اور اعلانیہ کسی گناہ کا نہ کرنا۔ چھپ کے گناہ کرتا ہے ہمیں نہیں پتہ تو ہمیں تحقیق کی حاجت بھی نہیں، ہمارے سامنے گناہ نہ کرتا ہو، آپ کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ چنانچہ یہ خیال ذہن سے نکال دیجئے کہ اگر کسی کے پاس منصب اور دولت آج ہے، وہ اشارہ کرتا ہے تو سینکڑوں لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، وہ جہاں پہنچتا ہے تو مختلف چینلز والے مائک لے کر اور کیمرے لے کر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو ہم کہیں کہ جی اس کی کچھ ویلیو ہے، اور ایک ایسا شخص ہے جو دیندار ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے، کوئی اس کی طرف لپکتا نہیں ہے، کوئی اس کا انٹرویو نہیں لیتا ہے، تو ہم کہیں جی یہ تو حقیر ہے، تو یہ ہماری سوچ کی حقارت ہے، اس شخص کی حقیقتاً حقارت نہیں ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ تھا کہ فرعون نے کہا ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین معاذ اللہ، کہ کیا میں بہرحال کیا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے کہ جو معاذ اللہ حقیر ہے، ولا یکاد یبین، اور نہیں قریب ہے کہ وہ اپنے قول کو مجھ پر غالب کر لے۔ یہ اس لیے اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی لکنت وہ جانتا تھا، تو اس نے کہا، گویا کہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میری زبان کی فصاحت دیکھو، روانی دیکھو، اور اس کے قول کو دیکھو کہ اس کا قول جو ہے وہ یقیناً اتنا فصیح نہیں ہوگا جتنا میرا ہے، تو لہٰذا
ولا یکاد یبین، یہ نہیں قریب ہے کہ یہ اپنے قول کے ذریعے مجھ پر غالب آ جائے۔ پھر فرعون نے ایک احمقانہ مطالبہ کیا کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم ایمان لاتے۔ کہا کہ تو کیوں نہیں ڈال دیا گیا اس پر سونے میں سے کچھ کنگن، یعنی اگر یہ واقعی اللہ کا رسول ہوتا تو سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنا دیے گئے اس کو۔ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا پھر اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی فرشتے، مقرب فرشتے، یہ اس کے ساتھ ساتھ کیوں نہیں آ گئے۔ گویا کہ اب یہ مطالبہ کہ یا تو ان کو دنیاوی دولت سے اللہ تعالیٰ مزین فرماتا یا فرشتے ان کے ساتھ آتے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی۔ تو فاستخف قومہ، تو خوف میں مبتلا ہو گئی اس کی قوم، فاطاعوہ، تو اس قوم نے اس فرعون کی اطاعت کی، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ ایک فاسق قوم تھی۔ بہت ہی توجہ طلب بات ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ قوم اس سے ڈر گئی، خوف میں مبتلا ہے۔ فاستخف قومہ، اس کی قوم نے اس سے خوف محسوس کیا اور اس کی اطاعت کی طرف مائل ہو گئے۔ تو اب یہ نہیں کہ ہم کہیں جی مجبوری تھی نا بیچاروں کی، چلو جی کیا کریں، جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک یہ فاسق قوم تھی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ حق کا ساتھ دیتے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، جان جائے گی، بالفرض کوئی ہمیں ذلیل کر دے گا دنیا کے اندر، بالفرض ہمارا مال و متاع ختم کر دے گا، ہمیں کوڑی کوڑی کا محتاج کر دے گا، وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں رکاوٹ نہ ڈالے تو، ورنہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے خلاف کچھ کام کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو نچوڑ کر رکھ دیتا ہے اور وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ واقعی کسی بزرگ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا مقبول ہے، اس کے خلاف اگر پوری دنیا بھی کھڑی ہو جائے تو گویا کہ وہ پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج دے رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ مقابلے کی دعوت دے رہی ہے، تو خود سوچئے کہ اللہ سے کون جیت سکتا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ یہ ہیلے بہانے، جی ہم تو کمزور ہیں، ہم کیا کریں، یہ مجبوریاں ہماری، اس کی وجہ سے حق کا ساتھ نہ دینا یہ بالکل غلط ہے۔ اور یہ میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ حق کا ساتھ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ظالم بادشاہ ہو اس کے خلاف ہی بولیں۔ گھر میں بھی ہو سکتا ہے، اسکول میں بھی ہو سکتا ہے، کالج میں بھی ہو سکتا ہے۔ گھر میں مثال کے طور پہ بعض اوقات ہوتا ہے ایک بھائی بہن حق پر ہوتا ہے، دوسرے نہیں ہوتے، ایک رشتہ دار حق پر ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا، اور گھر کے جو بعض کرتا دھرتا ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں وہ غلط فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، ناحق کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اس وقت جو ذرا چھوٹے ہوتے ہیں بولتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ خاموش رہتے ہیں۔ نہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بڑوں کے سامنے سینہ کھول کر کھڑے ہو جائیں اور سخت لہجے کے ساتھ بات کریں، دائرۂ ادب میں رہ کر نرمی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ریکویسٹ کریں آپ، اور نشاندہی کریں کہ آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں، غلط ہے، یہ خلاف شرع ہے، آپ دلیل دیجئے باقاعدہ۔ اب اگر سامنے والا غصے میں آ کر آپ پر ظلم و ستم کرتا ہے تو اس کی غلطی ہے، اور یہ اس کا بڑا پن نہیں بلکہ چھوٹا پن ہے۔ بڑے آدمی کا بڑا پن یہ ہے کہ وہ چھوٹے کی بات بھی اگر حق ہو تو قبول کر لیتا ہے، یہ اس کا بڑا پن ہے۔ تو یہ بڑا پن ان میں بھی ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے اور وہ ظلم کر رہے ہیں، منتقم مزاج ہیں، انتقام لے رہے ہیں اور سامنے والے کو بے عزت کر رہے ہیں حالانکہ وہ حق بات کی تلقین کر رہا ہے، تو یہ ان کا چھوٹا پن ہے۔ لیکن ان کے اس چھوٹے پن سے گھبرا کر حق بات کہنا ہی چھوڑ دینا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حکمت کے ساتھ حق بات ضرور کہنی چاہیے، اور اگر کوئی شخص بالفرض حق بات سے منہ موڑتا ہے اپنے آپ کو کمزور، لاچار اور بے بس سمجھ کر، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو فاسق قوم قرار دیا ہے۔ لیکن یہ میں ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ ہم حق بات بولیں گے اور سامنے والا اس کو قبول نہیں کرے گا، اور آپ اس وجہ سے حکمتاً خاموش ہو گئے، اور اس وقت آپ کا نہ بولنا مطلب آپ پر کوئی لازم ہی نہیں تھا کہ آپ ہی بولتے، تو پھر رعایت مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ ایک کسی کو کوئی گناہ کا مسئلہ ہوا، قتل کا مسئلہ ہو گیا، آپ ہی اس کے واحد گواہ ہیں، آپ اگر خاموش ہوتے ہیں تو پھر دوسرا بے گناہ مارا جاتا ہے، ایسے وقت میں تو خاموش نہیں ہو سکتے، آپ کو بولنا ہی پڑے گا۔ لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ ایک واقعہ ہوا تھا، سینکڑوں لوگ وہاں موجود تھے، آپ کے علاوہ اور بہت سارے گواہ ہیں، اس وقت اگر ایک شخص یہ کہتا ہے، سوچتا ہے کہ اگر میں گواہی دوں گا میرے خلاف بہت سخت معاملہ ہو جائے گا، اور بھی تو ہیں، کوئی اور بھی گواہی دے سکتا ہے، اس وقت وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا پھر گواہی کے لیے آگے نہیں آیا اور ایک بے گناہ مارا جا رہا ہے، تو اس بے گناہ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا اس وقت واجب ہوگا، اگر نہیں ڈالیں گے تو بروز قیامت گرفت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا آسَفُونَا، پھر جب آسفونا، انہوں نے ہمیں، اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ ہمیں مایوس کر دیا،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو مایوس نہیں ہوتا۔ مراد یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ فرما رہا ہے کہ جب ہم ان کے ایمان ہم نے ان کو بہت سارے موقع فراہم کیے اور اچھی طرح امتحان کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، انتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب انتقام کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے نزول عذاب، اللہ تعالیٰ کا غضب میں مبتلا ہونا، کسی کو اللہ تعالیٰ کے غضب کے نتیجے میں پہنچنے والے معاملات ہوتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ انتقام سے پاک و صاف ہے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے ان تمام کو غرق کر دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، تو بنا دیا ہم نے انہیں سلف، گزرا ہوا ایک قصہ بنا دیا اور ایک مثال بنا دیا بعد میں آنے والوں کے لیے، تاکہ وہ اس سے درس حاصل کرتے رہیں۔ تو یہ آگے واقعہ آ بھی جائے گا کہ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھاگا اور آپ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے تشریف لے گئے تھے تو دریا کے اندر یہ ڈوب کے غرق ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے تمام لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اب اس کے بعد یہ سورہ زخرف تھی، اب الزاریات آیت نمبر 38-39، دو ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو ذکر کیا، اس کو بھی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي موسیٰ، اور موسیٰ میں بھی ایک نشانی ہے، اِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، جس وقت بھیجا ہم نے اسے فرعون کی طرف ایک واضح نشانی کے ساتھ، فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ، تو وہ پھر گیا اپنے رکن کے ساتھ، یعنی اپنے جو لوگ تھے ان کے ساتھ وہ پھر گیا۔ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اور اس نے کہا کہ یا تو معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں اور یا مجنون ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُ، تو ہم نے اس کو پکڑ لیا، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکر کی گرفت فرمائی، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو ہم نے انہیں سمندر دریا میں ڈبو دیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، اس حال میں کہ وہ ملامت کر رہا تھا، اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا، ہم نے اس کو دریا کے اندر ڈبو دیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات میں یہی بات بیان فرمائی، اور اس میں بھی یہ بات بس دیکھنے کی ہے کہ دو باتیں بلکہ دیکھنے کی ہے، مطلب خاص طور پہ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، اس نے جواب میں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ساحر ہیں یا مجنون ہیں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آج کل کے دور میں بھی اس میں بھی بعض لوگ جب کوئی بیچارہ دیندار نیکی کی بات کہہ رہا ہوتا ہے، ہدایت کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، عذاب قبر کی بات کر رہا ہوتا ہے، جہنم کے تذکرے کر رہا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کے طریقے، گناہوں کی نشاندہی، معرفت فراہم کر رہا ہوتا ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں یار یہ تو پاگل ہو گئے مولوی لوگ، اس دور کے اندر تبلیغ کر رہے ہیں، اس دور کے اندر ہمیں نیک بنانا چاہتے ہیں، اس دور میں ان کو بس یہی کام رہ گیا ہے، کیا دقیہ نوسی پن ہے، اب بھائی دور بدل گیا ہے۔ تو دیندار کے اوپر، تبلیغ کرنے والے کے اوپر اس طرح کے تاثرات کا اظہار کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا، یہ اچھوں کا کام نہیں رہا، اس قسم کے فرعونیوں کا کام رہا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال